السلام علی آبائے علی و اجداد علی و زوجت علی و اولاد علی و اصحاب علی و محبین علی و شیعت علی و لعنت اللہ علی دائم منکر فضائل علی و غصب حقوق علی و قاتل علی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. خاندان سیدہ پہ بلند ترین صلوات. بریک کرو تھوڑی سی، بریک ہو جائے گی، بھاری بڑی ہے، تھوڑی بریک کرو بس. اجازت ہے جی؟ ایک تے جڑے تسی ایدے بیٹھے ہو، اگر ایتھے سامنے آ جاؤ تو بہتر ہو جا سی. آ جاؤ ایتھے آ جاؤ. مجلس سے ہوں 2-1 گھنٹے میں پڑھنی ہے تو لیکن آ جاؤ. اے ہے پکھا تلے آ جاؤ. 4 گھنٹے ہی پڑھ لینا، ایتھے سامنے دے آؤ. بسم اللہ. 4 گھنٹے میرے واسطے پڑھنا مشکل نہیں ہے، تسا سن لو تو بڑی گل ہے. گرمی اتنی تو کوئی نہیں، ماشاءاللہ پکھے چل رہے ہیں. بہرحال میری دعا ہے مالک آئے ہوئے کا آپ کو عظیم ترین اجر عطا فرمائے. مالک اس نگری کو تا ظہور امام زمانہ ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ آباد رکھیں. جو آرزو، جو خواہش، جو تمنا لے کر آئے ہیں اس کریم دربار سے اپنی حاجتوں کو پورا کر کے لے کے جائیں. خصوصی دعا ہے جناب سید سجاد کی شہادت کا صدقہ، جناب علی اصغر کے صدقے، جناب بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے صدقہ میرے بھائی جناب سید طیب حسن کو اولاد نرینہ عطا فرما. ان کو ایک نیک و صالح ماتمی عزادار نمازی فرزند عطا فرما. مالک اس سادات کی نگری میں جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے، فردن سب کا نام تو میں نہیں لے سکتا، مالک سب کے درجات بلند فرمائے. بالاخص سید گلزار سبطین، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بانیان مجلس کے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے، مالک ان کے بھی درجات بلند فرمائے. قدم قدم پر آپ کو میرا اللہ جناب سجاد کے صدقے عظیم ترین مرتبہ، عظیم ترین آپ کو اجر نعمت سے نواز دے. اللہ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ صاحب العصر والزمان حجت اللہ بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے امام کے سامنے پیش ہو سکیں. اتنی بلند صلوات پڑھو کہ ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہ مجلس اعضا آواز آ رہی تو میری؟ زیادہ شور تو نہیں لگ رہا؟ مجلس میں تقریباً 3 گھنٹے 2 پڑھنی ہے. جے تھوڑا دل ہے تو میں مجلس ایک پڑھ کے آ گیا، اتھوں ہن میں گھر ہی جانا ہے تو میں کھڑا بھی اپنے گھر دے وچ ہی ہاں. نہ کوئی تسی میرے واسطے نویں ہو، نہ میں کوئی تواڈے واسطے نواں. اور میں ہنے ذکر بھی کر رہا سی کہ میری زندگی دی بھائی جان سب تو پہلی مجلس مصطفیٰ آباد دی ہے. سن 2014 اللہ درجات بلند کرے جناب سید گلزار سبطین صاحب دے بانی مجلس، اور میں جناب سیدہ دی مخصوصی آئی اعتبار مجلس. تو اس وجہ تو تواڈے واسطے میں کوئی نواں نہیں ہاں، تو نہ کوئی تسی میرے واسطے نویں ہو، تو نہ ہی ذکر پرانا ہو گیا. تو توجہ بس میرے ال کرو، چونکہ دن مخصوص ہے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نال. صلی علی محمد. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب امام زین العابدین کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے، 2 علیوں کا ذکر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک وہ علی جو اس علی کے ہوتے ہوئے 13 رجب کو علی بن کر آیا. تھوڑا جا بول لینا میرے نال، جتھے تسی گھبرا گئے تو میں ناکسوں میں پنجابی جی پڑھ لیسا، مسئلہ کوئی نہیں. ایک وہ علی ہے جو اس علی کے ہوتے ہوئے 13 رجب کو علی بن کر آیا. ایک علی وہ ہے جو اس علی کے ہوتے ہوئے علی زین العابدین بن کر آیا. حیدری
مولا علی علیہ السلام ممبر کوفہ پہ جلوہ فگن، توجہ ہے، تیار ہو؟ مولا علی علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا، یا علی زندگی گزارنے کا نسخہ عنایت فرمائے۔ آواز آ رہی ہے؟ زندگی گزارنے کا، ایتھے آؤ، ایتھے زندگی گزارنے کا تسی کی چاہتے ہو؟ میں تواڈے دو پر وجدے ہو گئے، تسی میرے نیڑے آ جاؤ نا، میری مشکل حل کرو جناب۔ زندگی گزارنے کا کوئی نسخہ سمجھ دے ہو؟ ڈاکٹر کو تسی جاؤ تو نسخہ لکھ کے دیندا ہے بھئی اے دوائی کھا لو، پیناڈول، ڈسپرین کھا لو تے صحت تواڈی اچھی ہو جائے گی۔ او بیٹا، زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ عنایت فرمائیں۔ سوال ہو رہا ہے علی ابن ابی طالب سے، مولا نے فرمایا 4 مقامات پر اپنے 4 اعضاء پہ قابو رکھو، تمہاری عزتوں کا میں علی ضامن بن جاؤں گا۔ گال سمجھ آئیے؟ 4 مقامات پر اپنے 4 اعضاء پہ قابو رکھو، تمہاری عزتوں کا میں، تسی بولنا ہے تو میں پڑھنا ہے۔ میں نے مصطفیٰ باد دا بڑا پتہ ہے، میں تسی جنہ بول دے ہو تو جنہ تسی ماشاءاللہ گریہ کر دے ہو، میں نے توڑا سارا پتہ ہے، تو میں تو ان بلانا ہے آج۔ توجہ ہے؟ 4 مقامات جیسے توجہ رکھو تو میں جناب بڑا گفتگو جلدی کر لے سا۔ 4 مقامات پر اپنے 4 اعضاء پہ کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب، لسان اللہ والی زبان سے، قابو رکھو تمہاری عزتوں کا میں علی، بولو تو صحیح، علی ضامن بن جاؤں گا۔ ہونو جڑے 4 مقام مولا نے اتھے دسے میں مصطفیٰ بعد پڑھوں گا، قدر میری نہیں کرنی، مولا دے کلام دی کرنی۔ پہلا مولا نے فرمایا وقت عبادت دل پہ قابو رکھو۔ سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو ہاتھ کھڑا کرو، میں سمجھا دینا۔ وقت عبادت دل پر قابو رکھو، یعنی نماز پڑھ رہے ہو، دل پہ قابو ہو، خیالات اتنے نہ آ جائے پتہ ہی نہ لگے دوجی ہے چاہاں یا تریجی رکھاتے چاہاں۔ میں تھوڑی محبت پر ہوئے تھوڑا تھوڑا پنجابی پڑھنا ہے تاکہ تسی ذرا لطف لیندے رہو۔ پہلا کیڑا ہے؟ وقت عبادت، چلو بول بھی گئے ہو، وقت عبادت دل پہ، بولو بولو، وقت عبادت دل پہ قابو رکھو۔ دوسرا مولا نے فرمایا محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رکھو۔ یا علی یا علی، محفل میں بیٹھ کر اوہی گل کرو جڑی کرنے دی ہوئے، اوہی بلیا جڑے گل بولن دی ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں زبان ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے، گھوڑے ہونے سر زمین آلیا نہیں سمجھنا تو گھوڑے دا لفظ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ زبان ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے، مولا علی فرماتے ہیں اسے آزاد کر دو تو اپنے ہی سوار کو گرا دیتا ہے۔ اور بیٹا بیٹھ جا، اینڈ اٹھ کے دیتے ہی اٹھنا نہیں ہے اب یہاں سے۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر تمہیں بات پتہ چلے ان کان کلامک فضۃ فسکوت لہ ذہب، اگر تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری بات مثل چاندی ہے، چپ رہو گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ تو جو فرما رہے ہو جی، تمہاری بات مثل، گرمی میں نے زیادہ لگنی چاہیے دی ہے، میں پڑھ رہا تو پکھا بھی میرے ہوتے کوئی نہیں اوپر نہ لگ گیا، تسی سارے پکھے سے تھلے بیٹھے ہو، تسی میرے نال مجلس پڑھانی ہے، توجہ ہے۔ پہلا مولا نے کیا فرمایا؟ وقت عبادت، سارے بولو وقت عبادت۔ آخری جڑیاں 2 گلاں کیتی ہیں نا مولا نے، پتہ نہیں تسی کتنی داد دینی ہے، انشاءاللہ میرا یقین ہے گرمی ختم ہو جائے گی، ولایت علی دا اسی چل جائے گا۔ پہلا مولا نے فرمایا وقت عبادت دل پہ قابو رکھو، دوسرا محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رکھو،
تیسرا مولا فرماتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ کر ہاتھ پہ قابو رکھو. ہائے 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 یا علی یا علی. جملہ جنہ وڈا ہی تسی نعرہ وڈا نہیں ماریا. کو لطف آیا. اور یقین منو مصطفیٰ بعد آل مومنین بھائی جان، اگر دسترخوان پہ پڑے ہوئے کھانوں پر ہاتھ قابو میں آ جائے، اور انتہائی مشکل ترین یہی کام ہے. چپ ہو گئے ہو یا تسی کوئی اور مخلوق ہو شاید جڑی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے ہوں، طرح طرح کے، بیٹا میری طرف دیکھو، طرح طرح کے کھانے، اس وقت ہاتھ پہ قابو رکھنا بڑا مشکل کام ہے. نہیں تو زیادہ کھاؤ گے تو جناب 1122 بلانی پڑ جائے گی، معدہ خراب ہو جائے گا. علی علیہ السلام کتنا بہترین نسخہ بتا رہے ہیں. پہلا، اچھا چوتھے پر مجھے یقین ہے آپ نے بڑی داد دینی ہے، مجھے داد کی ضرورت ہی نہیں ہے، الحمدللہ داد مولا نے بڑی دے دیا ہے. مولا کے ذکر کو ضرور داد دیجئے گا. پہلا علی نے کیا فرمایا؟ وقت عبادت دل پہ قابو رکھو. دوسرا پکے ہو کے بیٹھ جاؤ. چوتھے پر مولا نے دوسرا کیا فرمایا؟ محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رکھو. تیسرا دسترخوان پہ بیٹھ کر ہاتھ پہ قابو رکھو. چوتھا مولا فرماتے ہیں پرائے گھر میں بیٹھ کر آنکھ پہ قابو رکھو. ہائے 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. کوئی لطف آیا یا نہیں آیا؟ گلاں یاد رہا سن. اے تسی آج واٹس اپ دے گروپاں وچ اپنے مصطفیٰ بعد یہ گل چلانی ہے. اگر ایک بندہ بھی آج دی اس مجلس چوں ایک گل تے عمل کر گیا، بانی نو بھی اجر ملے گا، سان بھی اجر ملے گا، مولا توان بھی اجر دین گے. آنکھو تو میں دوبارہ رپیٹ کر دا. دیکھو زندگی گزارنے کا اس سے بہترین نسخہ جو علی نے دیا ہو سکتا ہی نہیں. پہلا وقت عبادت دل پہ قابو رہے. دوسرا محفل میں بیٹھ کر زبان پہ قابو رہے. اور علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کسی کے گھر چلے جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ. تو گرمی لگی پئی ہے تو میں تو مجلس شروع کر رہے ہیں. کسی کے گھر چلے جاؤ بھائی جان، اندھے بن کر جاؤ. وہاں سے نکلو تو گونگے بن کر نکلو. اینج نہ ہوئے بھائی تسی اتھو کھا پی کے تو مڑ اسے دی برائیاں شروع کر دیو. معاشرہ ہی کچھ کر رہا ہے. 8-10 دوست بیٹھے ہیں، ایک دوست دوروں آ رہا ہے، آندھیاں کہنا لو جی مصیبت بھی آ گئی. حالے وہ دور ہے، سمجھ آ رہی گل ہے؟ ابھی وہ دور ہے، پہلے کہہ رہے ہیں لو یہ مصیبت بھی آ گئی. پتہ نہیں اب سارا ماحول ہی خراب کرے گا، سارا موڈ ہی خراب ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. تو انہوں گرمی لگی پئی ہے میں لگ رہا ہے. یہ منافقت ہے. جب قریب آیا تو پھر آئیے یوں کر کے جناب گلے مل لیا. یہ بھی منافقت ہے. بیٹھے رہے، اٹھ کے وہ چلا گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسی کی پھر غیبت شروع ہو جائے گی. معاشرے میں ہے یا نہیں ہے؟ امام زین العابدین تک میں نے آپ کو لے کر آنا ہے، تھوڑی سی طبیعت بیدار رکھیے گا سرکار. مولا علی کا ایک نوکر ہے جس کا نام ہے بہلول. چلو شکر ہے کوئی بہلول مزاج بیٹھے ہو تو شکر ہے تھوڑے چہرے تے بھی سمائل آ گئی ہے. بہلول حقیقت میں بھائی جان مبلغ اہل بیت، لیکن اس نے دیوانگی کے عالم میں بڑے بڑے مسئلے حل کیے. امام معصوم نے فرمایا تھا کہ تم دیوانگی کے عالم میں آ کر ہماری تبلیغ شروع کر دو. بہلول نا سرکار ایک دن نا قبرستان میں، قبرستان تھوڑے کول ہے، راتی 12-1 بجے دے چو ذرا لگ کے تو میں بھی کھاؤ. بہلول قبرستان میں کپڑا اپنا اس طرح نیچے ڈال کر سرکار اوپر بیٹھ گیا.
توجہ ہے؟ اتنے بہلول بہ گیا. تسی تو ماشاءاللہ سارے بہت ہی اعلیٰ ظرف اور عرفانیت اور زیرک لوگ ہو. میں اپنی مثال دینا, میرے جہاں اتھو ایک کولوں گزریا, اس نے کہا بہلول تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ قبروں میں بیٹھنا اچھی بات نہیں بھائی, جاگنا خدا را جاگنا, گرمی کا احساس نہ رہے. قبروں میں بیٹھنا صدیق بھائی اچھی بات نہیں. وہ کہتا ہے یار یہ بڑے ہی اچھے ہیں, نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں. تھوڑی میٹھی میٹھی داد تو میں صدقے جاؤں تو سمجھی بڑی آہستہ آہستہ آئی ہے, میں لگتا ہے گال دی بھائی. نہ یہ لڑتے ہیں نہ یہ جھگڑتے ہیں, نہ غیبت ہے نہ چغلی ہے نہ جھوٹ ہے. یہ بھی چپ کر کے پڑے ہوئے ہیں, میں بھی چپ کر کے پڑا ہوں. بہلول نے اگلی بات خدا کی قسم ہے اس سے بھی اچھی کی, آئے کی قیمت ملے گی مجلس میں. ندیم توجہ ہے, پریشان تو نہیں؟ بہلول کہتا ہے بھائی یہ اتنے اچھے ہیں, میں ان کے پاس آ جاؤں, کسی کی غیبت نہیں کرتے, میں ان کے پاس آ جاؤں کسی کی غیبت نہیں چغلی نہیں, یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں کسی کا شکوہ نہیں کرتے. تو غلط سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ آ جاؤں ضروری نہیں کہ میں تو خیبر خندہ کی سناواں. اولادہ گالے میں نے آندھے دو تین احباب نے فرمائشیں کی تھیں, لیکن چونکہ ماحول ہو نہیں ہے, چونکہ امام زین العابدین کا ذکر میں کرنا. توجہ میرا رکھیا سرکار کیا کہتا ہے؟ میں آ جاؤں تو غیبت, اٹھ کے چلا جاؤں تو چغلی نہیں کرتے. وہ جو آیا ہوا تھا میرے جیسا, آپ تو ماشاءاللہ سارے میرے سے 1000 کروڑ گنا بہتر ہیں, اس نے کہا بہلول اٹھ پھر یہاں سے شہر میں جا. پتہ نہیں کتنی داد دیں گے, اٹھ یہاں سے شہر میں جا, روزی روٹی کا بندوبست کر. کہتے ہیں نہیں شہر میں نہیں جانا, شہر والے بھی باری باری سارے یہاں آ رہے ہیں. سلامت رہو. شہر والے بھی باری باری, تسی لطف کوئی نہیں لیا, شہر والے بھی باری باری موڑے آتے اشہد اللہ الہ الا اللہ تے اٹھائیں آ رہا ہے. زندگی گزارنے کا بہلول نے بہترین نسخہ بتایا. اچھا بہلول نا جناب حقیقت میں بہت بڑا مبلغ اہل بیت تھا. توجہ ہے میرے پاس ہے؟ بانی مجلس سے کتنے بیٹھے میں نے پہلے دسو, پڑھنا کتنا میں نے بھی تو دسنا, میں گھنٹہ پڑھ جاواں 2 پڑھ جاواں جی نہیں, اتنا تو نہیں نا پڑھنا, اور تسی بھی پرباش ہو جاؤ پھر. بہلول 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 توجہ جناب, بہلول ہارون کے دربار میں کھڑا ہے. ہارون کے ہر وقت علی علی کرنے سے ہارون کو بڑی چڑ ہو گئی اس سے. اس نے کہا بہلول تجھے علی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ کون تو چانڑ ہو گیا ہے. بہلول تجھے علی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ اس نے اگلی اور بات کی, اس نے کہا ہر وقت علی کے فضائل, ہر وقت ہی علی کے فضائل, تیرا علی میری عقل میں نہیں آتا. چلو جتنا تھوڑی مرضی ہے اتنی سن لو. تیرا علی, تسی مٹے ہو جاؤ تو میں ہی مٹے ہو جانا. تیرا علی میری سمجھ ہے, تیرا علی میری عقل میں, سارے بولیں میری عقل میں. پتہ ہے دیوانہ ہی نا, اس نے دیوانگی دے عالم میں مسئلہ بھی سمجھایا. اسی کے دربار میں کھڑا ہوا تھا اس کا ایک سپاہی دربان, جس کے ہاتھ میں تھا ایک نیزہ. بہلول نے اس کے ہاتھ سے کھینچا نیزہ. آواز آ رہی ہے؟ بہلول نے ایک گڑا کھودیا. گڑا سمجھتے ہو؟ پنجابی کی آکھ دے ہو ٹویا, فٹ بائے فٹ دا گڑا کھودیا بہلول نے فٹ بائے فٹ کا گڑا کھود کر ہارون کی طرف دے کہتا ہے ہارون جا سارے دریائے دجلہ کا پانی اس گڑے میں ڈال. او یار تھوڑا جاتے اچھا بولو میرے نال ہے. جا سارے دریائے دجلہ کا پانی اس, ایک تجھے داد نہیں دینی, میں نو داد دینی ہے. او ندیم نو داد دے رہا.
جا سارے دریائے دجلہ کا پانی اس ہارون کہتا ہے پہلے شک تھا کہ تو پاگل ہے، اب یقین ہو گیا تو واقعاً پاگل ہے۔ دریائے دجلہ اتنا بڑا، میں کدے جاواں یار، تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی، دریائے دجلہ اتنا بڑا، گڑھا اتنا چھوٹا، اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے سے گڑھے میں کیسے آئے گا؟ اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے سے گڑھے میں کیسے آئے گا؟ بہلول اس کی طرف دیکھ کہتا ہے اپنی عقل کا علاج کرا، جب اتنا بڑا دریا اتنے چھوٹے سے گڑھے میں نہیں آ سکتا، میرا اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ سلامت رہو یا علی، یا علی، سلامت رہو۔ یا علی، میرا اتنا بڑا علی، کو لطف آیا یا نہیں آیا؟ گرمی دا احساس کوئی ختم ہویا ہے؟ میرا اتنا بڑا علی تیری چھوٹی سی عقل میں کیسے آئے گا؟ بہلول نے دیوانگی کے عالم میں اس گھر سے محبت کر کے بڑا مقام پایا، اور خدا کی قسم ہے اس گھر سے جنہوں نے محبت کی ہے آل محمد نے ان کو مقام دیا ہی بڑا ہے۔ اس گھر کی دو تین چیزیں زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ توجہ میرا رکھو سرکار، بس 5 سے 7 منٹ اور فضائل مجلس سناب۔ اس گھر کی فضیلتیں، اس گھر کی ولایت، اس گھر کی خلقت زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ کتنا عجیب مقدر کا مالک ہے بہلول، بغداد کی مٹی اٹھا اٹھا کر جنت بنا کر بانٹ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور اس گھر کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں علی عقل میں آ جائے، وہ علی ہی کیا جو عقلوں میں سما جائے۔ اور یاد رکھو میدان خم غدیر میں علی کی ولایت صرف واجب نہیں ہوئی، علی تو تب سے واجب ہے جب کائنات عالم میں کچھ بنا ہی نہیں تھا۔ تھوڑا جا بولو یار میرے نال۔ علی اس وقت سے، اور خود اسی امام کی جس کی مجلس کر رہے ہو، مولا نے ایک حدیث بیان فرمائی تھی جناب، توجہ ہے میرے پاس ہے جناب؟ حدیث میرے مولا نے بیان فرمائی، مولا نے پوچھا گیا کہ علی علیہ السلام آپ کے دادا علی کی ولایت کیا میدان خم غدیر سے واجب ہوئی؟ فرمایا نہیں، سنو، میرے دادا علی کی ولایت اللہ نے کہاں کہاں اور کب واجب قرار دی؟ پڑھنی میں تسی پریشان ہو گئے ہو یار۔ فرمایا بڑی لمبی حدیث دی یار، خدا کی قسم ہے نبی کے اس بیٹے نے جس کی آپ مجلس منعقد کر رہے ہیں، میرے مولا نے فرمایا سنو، لما خلق اللہ العرش، جب اللہ نے عرش کو بنایا، کاتب علیہا، اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ تھوڑا سا میرے ساتھ جاگنا ہے خدا را۔ پھر فرماتے ہیں لما خلق اللہ اللوح، جب اللہ نے لوح کو بنایا، کاتب علیہا، اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ لما خلق اللہ الارض، جب اللہ نے زمین کو بنایا، کاتب علی اطباقہا، زمین کے ذروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ لما خلق اللہ السماء، جب اللہ نے آسمان کو بنایا، کاتب علی اطباقہا، آسمان کے سارے ذروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ لما خلق اللہ الماء، جب اللہ نے پانی کو بنایا، کاتب علی مجراہا، اس کے جاری ہونے والے مقامات پر لکھا لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ الجبال، جب اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، کاتب علی رؤوسہا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ الجبریل، جب اللہ نے جبریل کو بنایا، کاتب علی جناحہا، اس کے پروں پر لکھا لا الہ الا اللہ، تسی بیٹھے ہی کوئی نہیں میرے خیال تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ المکائیل و اسرافیل، جب اللہ نے مکائیل اور اسرافیل کو بنایا، کاتب علی جبہتہ، ان کی پیشانیوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ البحر، جب اللہ نے سمندروں کو بنایا، سمندروں کی گہرائیوں پر، سمندروں کی لہروں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ الشمس، جب اللہ نے سورج کو بنایا، کاتب علیہا، اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ القمر، جب اللہ نے چاند کو بنایا، اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ الاشجار، جب اللہ نے درختوں کو بنایا، سن دے پہ ہو یا ڈر گئے ہو، جب اللہ نے درختوں کو بنایا، کاتب علیہا، درختوں کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین لما خلق اللہ الاشجار الاوراق، جب اللہ نے درختوں کی ٹہنیوں کو بنایا، ٹہنی ٹہنی پر، پتے پتے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ اوہ دنیا جہان پھر کے دیکھ لو، ہر جگہ تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی کی ولایت کا کلمہ ملے گا۔ تو میں دشمن حیدر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ علی ملیں گے، ہر جگہ علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ سلامت رہو یا علی یا علی۔ اللہ تھوڑا ذوق مبدل سلامت رکھے، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ کرے۔ ہر جگہ علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو سارے بولنا چاہیے دائی، دو چار ہی بندے بولیں، بچنا علی سے ہے تو، بچنا علی سے ہے تو، او پچھلی کوٹھ نہیں بولی، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں۔ علی کی ولایت اللہ نے کائنات عالم کے ہر رنگ و نسل و رنگ و عالم و بو پر واجب قرار دی ہے۔ خدا کی قسم ہے، اسی مولا کی جس کی آپ مجلس منعقد کر رہے ہیں، سید الساجدین علی زین العابدین، رسول نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اللہ کو کہنا پڑ گیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، عبادت کم کر محمد، تجھے عبادت کے لیے خلق نہیں کیا۔ نبی نے اتنی عبادت کی لیکن لقب زین العابدین نہیں ملا۔ تھک گئے ہو یار تسی تے، میں بالکل مختصر کرنے لگا جناب۔ اتنی عبادت کی، لقب زین العابدین، علی ابن ابی طالب، علی ابن جو ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھے۔ میرے مولا علی کا لقب ہے انا صلاۃ المومن، بسم اللہ جناب، انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں، معراج نہیں، میں مومن کی نماز ہوں۔ مولا کا خود فرمان ہے انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں۔ علی علیہ السلام کی محبت، علی، میں نے پہلے آپ کو لمبی حدیث سنا گیا ہوں، یاد رہے گی آپ کو، کائنات عالم کے ہر رنگ و نسل پر، کائنات عالم کے ہر ذرے پر اللہ نے لکھ لکھ کر بھیجا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ اگر ولایت جناب امیر المومنین مسئلہ ہوتی، خدا کی قسم
تو علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان میدان خم غدیر میں تمہارا میرا نبی کرتا ہی نہ. یا علی علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہی نہ. بس آخری جملہ ہے جناب. اور پتہ ہے نبی، دو چیزیں یاد رکھیے گا میرے محترم، خطبوں میں سب سے بڑا خطبہ ہے خطبہ غدیر. جیڑا بندہ غدیر خم دے نا تے خوش نہیں ہوندا، اللہ کرے کدی خوش ہووے ہی نہ. یا علی خطبوں میں سب سے بڑا، خطبوں میں سب سے بڑا خطبہ کون سا ہے بھائی جان؟ خطبہ ہے. اور حدیثوں میں سب سے بڑی حدیث ہے حدیث رجعت. اور پتہ نہیں تواڈے جو کتنے لوگوں نے پتہ ہے رجعت کس نو آکھ دین؟ کچھ نے پتہ ہے؟ رجعت فقہ جعفریہ میں عقیدہ ہے. تمہارے اسی امام کا فرمان ہے جس کی مجلس فرما رہے ہیں کہ ہر وہ شیعہ ہے ہی نہیں جو معراج اور رجعت پر یقین نہ رکھے. لم یومن، وہ ایمان اگر نہیں رکھتا بالمعراج و رجعت لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. رجعت بالکل مختصر تو انداز دینا، رجعت یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہمارے سارے ائمہ دوبارہ واپس اس دنیا میں آئیں گے اور چند نیک مومنین بھی ساتھ آئیں گے. توجہ نہیں فرما رہا ہے؟ جنہوں نے نیک و صالح اعمال کیے ہوئے، تھکتے نہیں گئے، نیک و صالح اعمال دنیا میں رہ کر دعائے عہد زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دے، مولا سے دعا مانگا کرے، مولا ہمیں قرب امام حسین نصیب فرما. وعدہ ہے امام صاحب العصر والزمان کا، وہ لوگ بھی اس دنیا میں دوبارہ رجعت کریں گے. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس منبر پر، مجھے نہیں پتا کتنے چہرے پریشان ہوں گے یا جتنے کھل جائیں گے. آپ کی اس نگری میں سمجھتا ہوں سید گلزار سبطین، یقیناً سبھی ان کے نام سے واقف ہیں. اس بندے کی زندگی سے جتنا میں واقف ہوں، میرے خیال سے آپ میرے سے زیادہ واقف ہوں گے. میرے ساتھ جتنی ان کی نشست ہے نا، جتنی بھی ہے 5 سال 10 سال کی قربت ہے، انہوں نے میرے سے ایک ہی بات پوچھی ہے، میں ممبر پہ کھڑا ہوں بوضو، کہ مجھے قرب امام حسین مل جائے. وہ لاہور آئے ہیں، انہوں نے پہلا فون مجھے ہی کیا. اگر میں مجلس پہ ہوں تو پھر تو میں نے معذرت کیا، اگر میں ادھر ہوں تو میں ان کی زیارت کے لیے ضرور گیا ہوں. انہوں نے یہی بات کی ہے کہ مجھے قبلہ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ مجھے قرب امام حسین مل جائے. اور میں ابھی طیب بھائی سے ادھر بات کر رہا تھا، میں نے ان کو اپنا خواب بھی وہاں پر سنایا. اللہ یقیناً ان کے درجات بلند ہیں، اور یہ جہاں پر وہ مدفن ہے یہ وہ ڈیزرو کرتا تھا. وہ بندہ ڈیزرو سمجھتے ہو، یعنی اس کا حق تھا کہ اس کو یہاں ہی دفن کیا جائے. چلو میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں آپ کو خواب بھی سنا دیتا ہوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوں. یہ میں موضوع سے باہر نہیں جا رہا، موضوع آپ کو سنا رہا ہوں، بات سنانے کے لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ زمانے میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے جب معصومین کا رجعت ہوگی تو وہ نیک لوگ بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ہر بندہ نہیں اٹھایا جائے گا، اٹھایا وہی جائے گا جنہوں نے قرب امام حسین کی خواہش کی ہوگی. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں نے خواب کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حسین و جمیل ایک محل بنا ہوا ہے، وہاں پر مجلس منعقد ہو رہی ہے، مجلس اعزا. ایک خطیب جو ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب ممبر پر جلوہ فگن ہے، وہ مجلس پڑھ رہے ہیں. انہوں نے مجھے آتے ہوئے بٹھایا بیٹا کہہ کر. توجہ فرما رہے جناب؟ میں دسنا جی خطیب ممبر پہ، آپ کی ادھر خطیب ماشاءاللہ وہ پڑھ کے بھی گئے ہیں، ہمارے بھائی طیب حسن صاحب کی مجلس، میرے اپنے والد بزرگوار کی بات کر رہا ہوں. وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، سامنے بہت زیادہ ہجوم ہے کہ میں جیسے ہی آیا ہوں مجھے انہوں نے ساتھ بٹھایا میرے بابا نے. میں نے ممبر پہ قسم با خدا 12 سال میں کبھی ایسے باتیں نہیں کی، بھائی نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ مجھے بٹھایا گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، یہ جگہ سید گلزار سبطین کے لیے مختص ہوئی ہے.
یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ ممبر پہ کھڑا ہوں، ممبر کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سید تشریف لائے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس سید کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ یہ مقام منصب ہے، ایویں نہیں مل جاندہ، یاد رکھیے گا۔ یہ جھکنا پڑتا ہے اس دروازے کے اوپر۔ زندگی میں اگر آپ ویسے قرب اختیار کریں گے، زندگی کو بدلیں گے جیسے اس سید نے زندگی کو بدلا ہے، اس کی قبر انشاءاللہ مجھے دعا دے رہی ہوگی، یقیناً وہ اس مجلس میں موجود ہوں گے، ہمارا ایمان ہے۔ ایسے نیک لوگوں کی بھی رجعت ہوگی جنہوں نے زندگیاں ویسے گزاری، اطاعت حسین اور ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر۔ توجہ میرے پاس ہے یا کوئی نہیں؟ بس میں آخری بات کروں جناب۔ حدیث رجعت بڑی، خطبوں میں خطبہ غدیر سب سے بڑا تھا۔ میرا نبی آخری حج سے واپس آ رہے، جو آگے جا چکے نبی نے ان کو واپس بلایا۔ توجہ ہے میرے پاس؟ ایک حدیث سنائی ہے، ایک اور حدیث سنا کے میں ذکر مصائب پڑھنے لگا ہوں جناب۔ جو آگے جا چکے ان کو پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا۔ عرب کے یک لخت صحرا میں نبی نے سارے صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ کس لیے؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے۔ اور نبی نے ساری جڑی بوٹیاں وہاں پر کٹوا دی۔ تسی میں لگتا تھک گئے ہو، ساری جڑی بوٹیاں نبی نے کٹوائیں، جڑی بوٹی سمجھ درخت وغیرہ سارے کٹوا دیے، کیونکہ نبی جانتا تھا کہ یہ حج کے تھکے ہوئے ہیں، اور تھکے ہوئے بندوں کو نیند زیادہ آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کل نیند کا بہانہ کر کے علی کی ولایت سے مکر ہی نہ جائیں۔ اور نبی نے یہاں کر کے بازو بلند کیا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا، بلا تشبیہ، یہاں سے ید اللہ ہاتھ بلند کر کے نبی نے فرمایا یا علی آج تیری ولایت کے اوپر اللہ میرے دین سے راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب پر کبھی بھی شک نہ کیجیے گا، تمہارے اسی امام کا فرمان ہے، تمہیں ہماری کوئی فضیلت سمجھ میں نہ آئے رد علینا، ہماری طرف پلٹا دیا کرو۔ میں نے پہلے آپ کو بہلول کی بات سنائی تھی نا، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، آل محمد کے فضائل بہت بالا تر ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ مولا میری عقل میں یہ بات نہیں آئی، شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ مولا نے فرمایا رسول اللہ نے یا علی آج تیری ولایت کے اوپر اللہ میرے دین سے راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، آخری 2 منٹ ہیں بس، میرا دل یہ چاہتا ہے میں بھرے صحابہ کے مجمع میں علی تجھے آج ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ انعام دیں۔ علی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرے گا۔ ایک پہلے حدیث پڑھی ہے، دوسری حدیث پھر پڑھنے لگا ہوں۔ نبی نے فرمایا علی پھر سن، لو ان عبدن اتا بصالحات الغدا وفت کل نبی و مرسل و ولی وساما ما سامن صفام بلا زجر وقاما ما قامن قوام بلا مللی وحج من فرض من سنن وطافا ما طافا بیٹھے تو ہویا چلے گئے ہو، وطافا ما طافا غیر منتحلی ویقسم یتاما دباج کلہم ویطعمون الجائین بالرجل الاصلی ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المومنین علی۔ علی سن، کوئی بندہ عبد اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، رکوع کرے، سجود کرے، ہر سال واجبی حج کرنے کے بعد سنتی عمرے بھی کرے، اللہ اس کا عرفان اتنا بلند کر دے، سمندر کی تہ میں عبادت کرے، کدی تے بولی بوسونا یار، سمندر کی تہ میں عبادت کرے، جب باہر نکلے تو کپڑے خشک ہوں، ہوا میں اڑ اڑ کر عبادت کرے اور زمین پر بھی نہ گرنے آئے، نیک نیک بھوکھوں کو ڈھونڈ کر شہد سے وہ کھانا کھلائے، اور پھر فرماتے ہیں نیک نیک بھوکھوں کو ریشم اور دیباج کے کپڑے پہنائے، پھر فرماتے ہیں لم یعالے کا یا علی، اے علی اگر وہی بندہ تجھے نہیں مانے گا یا تیری ولایت میں شک رکھے گا، لم یشم رائحۃ الجنہ، ارے وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔
ما کانا فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المؤمنین علی، ذرہ نفع نہیں ملے گا۔ مصطفیٰ آباد والوں کو سمجھ آئی ہے؟ ذرہ نفع نہیں ملے گا اگر دل میں ولایت جناب امیر نہ ہوئی تو۔ علی علیہ السلام کی ولایت ہمارا مذہب ہے تو بے شک آخنا چاہیے آئی، علی علیہ السلام کی ولایت ہمارا دین ہے۔ کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ کے اوپر نہیں تھی، کربلا کی جنگ محمد الرسول اللہ کے اوپر، محمد الرسول اللہ تو وہ بھی پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا، لا الہ الا اللہ ادھر بھی تھا، محمد الرسول اللہ ادھر بھی تھا، محمد الرسول اللہ ادھر بھی تھا۔ فرق تھا تو بس ایک ہی تھا، وہ تھا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا فرق۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بچانے کے لیے خدا کی قسم ہے علی کی بیٹیوں کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مجلس امام حسین اسی چیز کی محتاج ہے۔ کوشش کرے ایک آنسو آ جائے، جس دے جنازے تے آئے ہو 40 سال خون رویا توڑا امام، ایک آنسو آ گیا، انشاءاللہ زین العابدین آپ کے حق میں دعا کر کے چلا جائے۔ امام زین العابدین سید الساجدین میرا مولا، اتنے مصائب ہیں علی زین العابدین کے کہ میں سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو اس امام کا کون کون سا دکھ سناؤں، لیکن ایک جملے سے شروع کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کی ہائے بلند ہو جائے۔ کھا گئے بازار سید سجاد کو، کھا گئے دربار علی زین العابدین کو۔ دعا مانگا کرو، دعا اللہ سے، خدا کرے کبھی بھی کسی بیٹے کے ساتھ اس کی ماں قید نہ ہو۔ خدا را امیر بن کے نہ سننا، کوشش کرنا ایک آنسو آ جائے۔ ہائے تمہارے بس میں ہے، آنسو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ آنسو اسی کا آتا ہے جس کی آنکھوں کے نیچے حسین کی ماں کا رومال آتا ہے۔ کوشش کرنا سیدہ کا رومال تمہاری آنکھوں کے نیچے سے خالی نہ جائے۔ دعا مانگا کرو کبھی کسی بھائی کے ساتھ اس کی بہن قید نہ ہو۔ ہائے سجاد تیرا حوصلہ، ہائے میرا زین العابدین امام تیرا حوصلہ۔ مولا دائیں دیکھتے تھے مائیں قید ہوتی تھی، بائیں دیکھتے تھے چھوٹی بہن سکینہ کے ہاتھ میں رسیاں۔ عزادارو سجاد سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ مولا یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوئی تھی؟ میں نے تو لفظ ہی بھیجنے ہیں، ہائے تم نے اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ مولا نے رو کر کہا تھا میری داڑھی سفید کر گئی ہیں دو چیزیں، ایک بازار میری داڑھی سفید کر گیا، دوسرا میری داڑھی کو سفید کیا ہے میری بہن سکینہ کے چھوٹے چھوٹے سوالوں نے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی نا میرے قریب آ کے کہتی تھی سجاد میں تھک پڑی ہوں، سجاد اب میں چل نہیں سکتی، سجاد شام کو کتنا سفر باقی رہ گیا۔ عزادارو کوئی پردیس جائے نا، پردیس، اور پردیس میں جا کے اجڑ جائے، بس 2 منٹ اور آخری ہیں بس، پردیس جائے نا تو پردیس جا کے اجڑ جائے، اللہ نہ کرے، تو جب وہ واپس وطن لوٹ آئے تو اس کے پاس لوگ آ کے پوچھتے ہیں بتا تیرا یہ نقصان کیسے ہوا، بتا تیرا یہ نقصان کیسے ہوا۔ کوشش کرنا ایک جنازے والی ہائے ضرور کر لینا، اتنا ضرور رو لینا جتنا اپنے جنازوں پر روتے ہو۔ سجاد جب شام کی قید نبھا کر واپس مدینے آئے نا، ایک بندے نے رو کر پوچھا تھا مولا بتا تو صحیح تیرا علی اکبر زین سے کیسے اترا تھا، مولا بتا تو صحیح تیری بہنوں نے شام غریبہ کیسے نبھائی تھی، ماتم تو کر لو نا عزادارو، بتا تو صحیح تیری بہن سکینہ نے ہاتھوں میں رسن کیسے پہنے تھے۔ ایک بندے نے ایک دن بڑا عجیب سوال کیا، اس نے کہا مولا میرا رونے کو دل ہے، مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ کی بازار شام میں کیسے گزری تھی۔ تم امیر بن گئے عزادارو، تمہارے ہائے کی آوازیں بلند ہونی چاہیے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ سجاد نے رو کر کہا علی اکبر کا زین سے اترنا پوچھ لے، میرے چچا غازی کے بازو قلم ہوتے میرے سے پوچھ لے،
میرے بابا کی 13 ضربیں میرے سے پوچھ لیں، خدا را امیر نہ بننا، میری بہن سکینہ کے ہاتھوں میں رسیوں کا حال مجھ سے پوچھ لے، لیکن دربار شام کا حال میرے سے نہ پوچھ۔ اس نے کہا مولا میرا رونے کو دل ہے۔ جب اس نے دوسری دفعہ کہا نا تمہارا بیمار امام خون رونے لگ گیا، رو کے کہتا ہے اچھا سن سکتا ہے نا تو سن لے، بازار شام میں ایک موڑ ایسا آ گیا تھا جہاں میں پھپھی زینب کو نہیں پہچان سکتا تھا، پھپھی اماں مجھے نہیں پہچان سکتی تھی، مسلمانوں نے اتنے پتھر مارے ہمارے چہروں کے رنگ ہی بدل گئے تھے۔ العظمت للہ، سید سجاد تم سے راضی جائے۔ عزادارو سجاد 40 سال خون روتے رہے، یہی رو رو کے کہتے تھے ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام۔ عزادارو سید ساجدین نے اگلی ایک روایت پیش کی ہے، بس یہی سن لو، جنازہ تمہارا سامنے آ جائے گا۔ سجاد رو کے کہتے ہیں بازار شام میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ میری پھپھی اماں زینب بیٹھتے بیٹھتے بازار شام میں بیٹھ گئی۔ عزادارو جیسے ہی علی کی بیٹی بیٹھی نا، سجاد کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، خون آنے لگ گیا۔ تم نے تو پتہ نہیں یہاں صبح آئے یا نہیں آئے، میرے مولا خون رونے لگ گیا۔ بی بی کو بازار کا ماحول بھول گیا، بی بی رو کے کہتی او سجاد، او 72 کا ماتمدار سجاد، اوے بنی ہاشم کا آخری سہارا سجاد ہے۔ سجاد مرد ایسے ہی روتے ہیں جیسے دور ہو رہا ہے۔ سجاد نے رو کر کہا اے اماں مجھے ایک بات بتا، کیا بیوییں بازار میں ایسے چلتی ہیں؟ اماں جیسے تو بازار میں چل رہی ہے، اماں تیرا اس طرح چلنا سید سجاد کے جگر کو کھا گیا، اماں میرا جگر پھٹ گیا۔ کرتے ہو ماتم عزادارو سید ساجدین کا۔ بس میں آخری ایک روایت پڑھتا ہوں۔ عزادارو جب سجاد شام کی قید نبھا کر واپس چلے گئے نا، ٹھیک 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر شام میں آیا۔ اب جملہ ہے جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا، عزادارو وہ جب شام کے بازاروں میں آیا نا، اس نے شام کے ہر گلی موڑ پر نا ہر طرف خون ہی خون دیکھا۔ اس دیوار پر بھی خون تھا، تم امیر بن کے سن رہے ہو، اس دیوار پر بھی خون تھا۔ اس نے ایک شامی کو بلایا، ایک بات تو بتا کیا تم لوگ قربانیاں چھتوں پر کرتے ہو؟ اس نے کہا قربانیاں خدا را امیر نہ بننا، اس نے کہا قربانیاں چھتوں پر تو نہیں کرتے۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں شام کے ہر گلی بازار موڑ پر ہر دیوار پر ہر طرف خون ہی خون ہے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا آج سے 6 مہینے پہلے یہاں سے علی کی بیٹیاں ہاتھوں میں رسن پہن کر گزری تھی، ہم نے اتنے پتھر مارے، کسی دیوار پر سجاد کا خون ہے، کسی دیوار پر علی کی بیٹی زینب کا خون ہے، کسی دیوار پر حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ کا۔ کر لو ماتم عزادارو، بس میرا آخری جملہ ہے۔ عزادارو کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام 40 سال تک خون روتا رہا۔ جب آئی نا 25 محرم کی شب، اسی میرے مولا کو زہر مل گیا، اتنا شدید زہر تھا میرے مولا کی آنکھوں سے بھی خون جاری تھا، میرے مولا کے منہ سے بھی خون نکل رہا تھا، میرے مولا تڑپ بھی رہے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے ہائے شام، ہائے بازار، ہائے علی کی بیٹی ہے تمہارا پردہ، آ گیا بیمار امام کا جنازہ، آ گیا زین العابدین کا جنازہ، جی بھر کے سجاد کو پرسا دے لو۔ سجاد 40 سال خون روتا رہا، رو رو کے کہتا تھا علی کی بیٹی تیرا مقدر، کاش شرابیوں سے تو کلام کرتی رہی، ہائے میری بہن سکینہ۔ ماتا